یہاں ایک آیا مجھ سے باتیں کرنے لگا، میں نے کہا منکر حدیث ہو کیا؟ کہنے لگا آپ منکر قرآن ہے اور میں منکر حدیث ہوں۔ میں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بہت خطرناک آدمی۔ میں نے کہا یہ تو مان لو نا کہ تم منکر حدیث ہو۔ کہ چلو مان لیا۔ میں نے کہا ساری حدیثیں نہیں مانتے یا کچھ نہیں مانتے؟ پھنس گیا، کہنے لگا کچھ نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیا کسوٹی ہے آپ کے پاس؟ تو کہنے لگے عقل۔ میں نے کہا تیری تو عقل ہے ہی نہیں، تیری عقل ہوتی تو حدیثوں کا انکار کرتا، تو یوں کہتا کہ محدثین نے جن کو غلط کہا ہے ان کو نہیں مانتا ہوں۔ تو کہنے لگا نہیں محدثین کی باتیں بھی نہیں مانتا ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ بتائیے کہ آپ کی عقل نے کیا فیصلہ کیا ہے، کون کون سی حدیث ہے جو آپ نہیں مانتے؟ تو وہ روایت پیش کی، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ میں نے کہا اس میں کیا چیز نہ ماننے کی ہے اور آپ کی عقل سے ٹکرا گئی، وہ کیا ہے؟ کہا میاں ایک شہید ہونا اتنی بڑی بات ہے اور یہاں 100 شہیدوں کا ثواب فری فنڈ میں دیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا تو اعتراض 100 کے عدد پر ہے۔ اس نے کہا، میں نے کہا اگر 200 ہو جائے یا 300 پھر مان لو گے؟ کہا نہیں پھر تو بالکل نہیں مانو گا۔ میں نے کہا اگر 1000 ہو جائے؟ کہا پھر بھی نہیں مانوں گا۔ میں نے کہا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ یہاں تو ایک رات 1000 راتوں سے افضل بتائی گئی، تم تو 100 نہیں مان رہے ہو۔ چپ۔ میں نے کہا پتہ چلا کہ حدیث صحیح ہے، قرآن مجید کا مقام اونچا، اس میں 1000 بر ثواب ہے، حدیث میں 100 درجے آئے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ دیوانے تجھے یہ پتہ نہیں دنیا میں ایک آدمی صبح سے شام تک دوڑتا ہے اس کو 5000 ملتے ہیں، دوسرا آدمی چند گھنٹے دیتا ہے اس کو 5 لاکھ ملتے ہیں۔ آپ قانون میں اس پہ اعتراض کر لینا۔ اتھارٹی اور ملکی ضرورت نے اور صلاحیت نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ تو بے عقل قوم اپنی عقل کو دین کی کسوٹی سمجھتی ہے، اس لیے ان کا تہ و بالا بے حد ضروری ہے۔